وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ آپ نے پوچھا ہے کہ نظر بد کی اسلام میں یعنی کیا حیثیت ہے یا حقیقت ہے یا اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ دیکھیے، عین الحاسد اس کو کہا گیا ہے، حسد کرنے والی آنکھ۔ جب انسان کسی چیز کو دیکھتا ہے تو اس کے بعد یا تو وہ ماشاء اللہ کہتا ہے، خوش ہوتا ہے، اللہ کی تعریف کرتا ہے، یا کسی سے حسد کرتا ہے۔ اور حسد کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اور اس کے اوپر قرآن کی صورت نازل ہوئی کہ پناہ مانگو اللہ کی حسد کرنے والوں کے حسد سے جب وہ حسد کریں۔ تو آپ غور کیجئے، اگر حسد کرنے میں آپ کو کوئی نقصان ہی کوئی نہیں ہے تو اللہ کی پناہ مانگنا بے معنی ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے جس طرح آپ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، تو کیا شیطان آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا؟ لیکن ہوتا سب باذن اللہ، یہ یاد رکھیے، یعنی شیطان اتنا ہی نقصان پہنچائے گا جتنا اللہ نے آپ کے حصے میں لکھ دیا ہے آپ کی آزمائش کے لیے، اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا وہ۔ اور دوسری چیزیں بھی اسی طریقے سے ہوتی ہیں، چاہے مادی نقصان ہو یا غیر مادی نقصان ہو، نظر آنے والے ہوں یا نہ نظر آنے والی چیزیں ہوں۔ کتنی چیزیں ہیں جو نظر نہیں آتی ہیں، آپ کو نقصان تو پہنچتا ہے اس سے، نظر بھی نہیں آتی، بجلی کا کرنٹ لگتا ہے یا نہیں لگتا ہے، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے دوائی کھاتے ہیں آپ تو اس کا اثر ہوتا ہے، بیماری اس سے جاتی ہے، لیکن اللہ کے اذن سے، اللہ کے جب تک اللہ نہ چاہے بہترین سے بہترین ڈاکٹر بھی کچھ نہیں کر سکتا ہے، بہترین سے بہترین دوائی بھی کچھ نہیں کر سکتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہم سمجھتے ہیں ان چیزوں کو، لیکن وہاں جب بات قرآن کے اندر آ گئی یا حدیث کے اندر آ گئی تو اس میں پتہ نہیں کیوں لوگوں کو شک ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کے دماغ کے اندر یہ چیزیں نہیں پہنچتی ہیں۔ اور خاص کر ان لوگوں سے، منکرین حدیث اور منکرین تکفیر سے، یہ جو متاثر لوگ ہوتے ہیں قادیانیوں سے خاص کر، تو ان کے دماغوں کے اندر اس طرح کی چیزیں آتی ہیں۔ تو ہم ان باتوں کو اتنا ہی مانتے ہیں، چاہے سحر کا معاملہ ہو اتنا ہی مانتے ہیں جتنا قرآن سے ثابت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر سحر کا اثر ہوا، اور پھر معجزہ جب آیا تو سحر کا اثر ختم ہو گیا۔ اسی طرح بخاری کی روایت کے اندر نبی علیہ السلام کے اوپر وہی الفاظ ہیں، سحر کا اثر جتنا وہ محدود ہوتا ہے، انتہائی محدود چھوٹ ہے جو ابلیس کو ملی ہوئی ہے، اور یہ ثابت کرنے کے لیے کہ صرف ایک اللہ ہے جس کے اوپر کسی طرح کا کوئی اثر نہیں ہو سکتا ہے انسانوں کا یا اس کی مخلوق کا۔ باقی ان مخلوق ہے یہ ایک دوسرے کو نقصان جو پہنچاتے ہیں اتنا ہی جتنا اللہ چاہے، اور اللہ نہ چاہے تو ہمارا تو چیلنج ہے پوری دنیا کے جادوگر گٹھے ہو جائیں، پوری دنیا کی یہ نظر بد والے گٹھے ہو جائیں، ہمارا بال پھیکا نہیں کر سکتے ہیں جب تک ہمارا مالک نہ چاہے۔ تو یہ چیزیں تو ابھی جیسا ابلیس ہے، اب کوئی قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر کس طرح ابلیس کو ثابت کرو گے؟ آپ ثابت ہی نہیں کر سکتے ہیں۔ قرآن کے اندر چونکہ آ گیا تب آپ مانتے ہیں، اور حدیث کے اندر آ گیا تب آپ مانتے ہیں، اور بالکل ہے پوری طرح، یعنی وہ اپنا کام کر رہا ہے اپنے چیلوں کے ذریعے، اس کے شاگرد ہیں، انسانوں میں سے بھی اس کے شاگرد ہیں، یاد رکھیے من الجنۃ والناس، انسانوں میں سے بھی ہیں اور جنات میں سے بھی ہیں، اس کے کارندے ہیں، اس کے شاگرد ہیں، اس کے ورکر ہیں، اس کے مرید ہیں، اس کے مقلدین ہیں، سب کچھ اسی کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ تو یہ معاملہ ہے۔ تو یہ حسد کرنے والی آنکھ ہوتی ہے، اس سے اللہ کی پناہ مانگی گئی ہے، اور اس کا اثر ہوتا ہے جتنا اللہ چاہتا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہوتا۔ کس طرح ہوتا ہے یہ بات ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں بھائی، یاد رکھیے کس طرح ہوتا ہے، کیسے، وہ طریقہ کار کیا ہے، یا اس کی وہ چیزیں ہم نہیں سمجھ سکتے۔ اللہ کی یہ زمین بڑی وسیع ہے، اللہ کی مخلوق بڑی زیادہ ہے، اور اس میں طرح طرح کے اللہ تعالیٰ نے انداز رکھے ہیں۔ کچھ لوگ جانور ہیں یا چیزیں ہیں وہ اندھیروں میں دیکھتے ہیں، ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں، وہ دور تک دیکھتے ہیں، ہم نہیں دور تک دیکھ سکتے ہیں۔ کتنی ایسی چیزیں جو دور تک دیکھتی ہیں ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ یہ اللہ نے مختلف چیزیں بنائی ہیں۔ تو ان شر پھیلانے والوں کے اندر بھی اسی طریقے سے ایسی چیزیں ہیں، جس طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب یعنی رات کا اندھیرا جیسے مغرب کے بعد اپنے دروازے وغیرہ بند کرو، شیاطین پھیل جاتے ہیں، اور تھوڑی دیر کے بعد جب وہ وقت ختم ہو جائے پھر اس کے بعد آپ کھول سکتے ہیں۔ تو یہ کس طرح، آپ بتائیے کس طرح ہم سمجھیں؟ اسی طرح آگے یہ دوسری چیزیں آ رہی ہیں، دجال کا معاملہ ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے کچھ چھوٹ دی ہوئی ہے، پھر یہ یاجوج ماجوج کا معاملہ ہے۔ تو یاد رکھیے ان چیزوں میں سے جو ایک چیز کا انکار کرتا ہے وہ ان ساری چیزوں کا پھر انکار کرے گا، کیونکہ اس کا ذہن اس طرح بن جاتا ہے، پھر وہ ان چیزوں کو مان ہی نہیں سکتا، ان چیزوں کو سمجھ ہی نہیں سکتا۔
یہ ساری چیزیں ایمان خالص کے ساتھ مشروط ہیں. ایمان خالص ہو پھر یہ معاملات سمجھ جو آتے ہیں. یہ تقدیر کا کیا معاملہ ہے یا سحر کا کیا معاملہ ہے، اور یہ اس طرح کی چیزیں جو ہے نا یہ مخلص مومنوں کو سمجھ میں آتی ہیں، دوسروں کو سمجھ میں نہیں آتی. وہ تو کیڑے نکالتے ہیں بھائی. ایسے لوگوں کی شر سے ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں.